الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمدللہ مجھ سے پہلے تفصیل سے گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر دی گئی ہے اور پوری بات ڈیٹیل کے ساتھ آ چکی ہے۔ میں مختصر بات رکھنا چاہوں گا آپ لوگوں کے پاس اور ٹو دا پوائنٹ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العالمین نے قربانی اور قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، یعنی قربانی کے جو جانور ہیں، اسے بھی اللہ نے اپنی نشانی اور اپنی نعمت قرار اسے بھی دیا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، یہ مومنین کے دل کے تقوی کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا جو شرعی اور اسلامی اصولوں کے خلاف ہو، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، بلکہ گناہ کا باعث ہے۔ ہمارے معاشرے میں بالخصوص شہر کولکاتہ میں کئی سالوں سے یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور مستقل طور پہ اب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو صرف یوں ہی ہوا کرتا تھا، اب تو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اسے فروغ دیا جا رہا ہے، یوٹیوب چینلز کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے اور دیگر لانگ اینڈ شارٹ ویڈیوز کے ذریعے، کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جانوروں کو اتارا جاتا ہے اور اتارنے کے موقع پہ جو ہنگامہ اور تماشا برپا ہے، لگتا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان یہ کر رہا ہے۔ ایسی میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، کل ہی مجھے ایک ویڈیو بھیجی کسی نے کلکتے شہر کے ایک علاقے میں، جہاں ایک جانور کو اتارا جا رہا ہے اور اس طرح ہنگامہ اور شور ہے، میرے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت آ گئی جس میں اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت کی عبادت کی منظر کشی کی کہ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا۔ زمانے جاہلیت میں جب لوگ عبادت کرتے تو سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، شور و ہنگامہ کرتے، کسی کا احترام نہیں کرتے۔ وہ زمانے جاہلیت کی رسم جسے اسلام نے ختم کیا اور انسانی فطرت کے مطابق عبادت کرنا سکھایا ہے، وہ مسلمان دوبارہ اس طرح کے کام کرنے لگ جائیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیں، یہ قربانی عبادت ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ اسلام کی عبادتوں میں اور عام دیگر مذاہب کے عبادتوں میں یہی فرق ہے کہ ہم رسم نام کی کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں رسم نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ کوئی ریچول نہیں ہے، بلکہ یہ کہ عبادت ہے۔ رسم روح سے خالی ہوتی ہے، عبادت روح سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ہم جب یہ عبادت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو اور اللہ کے احکامات کی پامالی ہم نہ کرنے والے بنے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے بڑے عمر کے افراد ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنے نوجوانوں کو ایسا کرنے سے روکیں، تو فوراً کہتے ہیں ارے بھئی یہی تو عمر ہے انجوائے کرنے کا، مزہ کرنے کی یہی عمر ہے، کرنے دیں، سال میں ایک مرتبہ تو آتا ہے۔ تو میرے بھائی، عبادت سیر و تفریح کے لیے نہیں کی جاتی ہے، عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ لہٰذا اخلاص کے ساتھ اللہ کے احکامات اور سنت کے مطابق اگر ہم قربانی کر رہے ہیں، تبھی جا کے یہ چیز قابل قبول ہوگی۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی، ہر عالم کی، ہر عامی کی، ہر مسجد کے امام کی، ہر مؤذن کی، ہر مسجد کے کمیٹی والوں کی، ہر محلے کے ذمہ داران کی، کہ اپنے اپنے محلے کی ذمہ داری خود لیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہیں تو ڈسکریج کریں، بالخصوص اگر ویڈیوز کے ذریعے اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بھائی، ویڈیو میں جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اب پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے، ایسے جگہ کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں کے حالات کچھ اور ہیں، جہاں کے اصول و ضوابط اور زیادہ سنگین ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ویڈیو یہاں سے اپلوڈ کی اور کہیں اور کا مسلمان قتل کیا جا رہا ہے، کہیں اور کا مسلمان جو ہے اس پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ایک جو ہے ایسے کام کی وجہ سے جو حکمت اور وزڈم سے خالی عمل رہا۔ لہٰذا اس بات کی کوشش کریں کہ ہم کوئی ایسا کام اس موقع پہ نہ کریں، اور بالخصوص ایسے یوٹیوب چینلز کو ڈسکریج کریں، ضرورت پڑے تو رپورٹ کریں، اور بالکل بھی شیئر نہ کریں۔ آپ جس ویڈیو کو جتنا شیئر کریں گے اس کی ریچ اتنی زیادہ بڑھے گی۔ آپ کمنٹ بھی نہ کریں، آپ جو ہے کمنٹ کرنے جائیں گے تو اس سے بھی ریچ بڑھتی ہے، لائک کریں گے اس سے بھی ریچ بڑھتی ہے۔ اور چند لوگ ہیں جو اپنے کمرشل بینیفٹ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اس سے انہیں بھی میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کہ اس طرح کے کاموں سے اجتناب کریں۔ اور یہ جو شور و ہنگامہ ہے، جانوروں کو تکلیف پہنچانا ہے اور پھر چیخنا چلانا ہے، نعرے بازی کرنا ہے، یہ زمانے جاہلیت کے طریقے ہیں، یہ اسلامی طریقے نہیں ہیں۔ اس میں بالکل سادگی اختیار کریں اور سنت شریعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ اگر اخلاص ہے آپ کے اندر، پھر آپ 10 جانور یا 20 جانور قربان کریں، شریعت اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں لگاتی ہے کہ آپ کا جانور 50,000 کا ہی ہونا چاہیے، نہ ہی یہ لمیٹیشن لگاتی ہے کہ آپ کا جانور 2 لاکھ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، یا آپ 1 ہی کریں یا 5 ہی کریں یا 10 ہی کریں۔ اگر اخلاص ہے آپ کے اندر اور اللہ نے آپ کو 10 کرنے کی وسعت دی، آپ 10 کریں،
20 کرنے کی استطاعت دی ہے 20 کریں، 1 کرنے کی استطاعت دی ہے تو 1 کریں. لیکن ہوتا کیا ہے، استطاعت تو 1 کی ہے، لیکن محض دکھاوے کے لیے ہم قرض لے لے کر، یا یہ کہ پیسے بہت زیادہ ہیں، استطاعت تو ہے لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے، محض ریاکاری کے لیے ہم لاکھوں روپے کروڑ روپے اس میں صرف کر رہے ہیں، اور دیگر امور جہاں پہ توجہ ہونی چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے. تو دونوں طرف کے معاملات ہیں، اس میں اعتدال ہو. ایک تو وہ کہ بھائی ایسے افراد بھی ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو یہ بھی حماقت والی بات ہے. اور اس دوسری طرف کہ آپ قربانی اخلاص کے ساتھ نہ کریں اور محض ریاکاری کے لیے پیسے جو ہے خرچ کرتے جائیں، یہ بھی جو ہے افراط و تفریط والا معاملہ ہے. اسلام اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے، ہم اعتدال کا راستہ اختیار کریں. جزاکم اللہ خیرا. ہماری تہذیب میں تو شائستگی ہے، بے ہنگمی نہیں ہے. اسلام جیسا شائستہ مذہب تو کوئی ہے ہی نہیں ہے جہاں ہر قدم پر تہذیب ہے. ہم تہذیب سے باہر ہو کر کے بے ہنگم لوگوں کی طرح چلاتے ہوئے ہم جانور کو اب لے کر کے آنے کے بعد پھر جب ہم اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد وہ کیفیت ہوتی ہے، وہیں سے جو ہے ہم کیمرہ کرنا جو ہے شروع کر دیتے ہیں. اتارتے ہیں تو کیمرہ کرتے ہیں، پھر جانور کو باندھتے ہیں تو کیمرہ کرتے ہیں، پھر لوگوں کے دکھلانے کے لیے جو ہے باضابطہ جو ہے باکس وغیرہ لگایا جاتا ہے اور باضابطہ دکھلایا جاتا ہے اور پورا جو ہے کیمرہ کیا جاتا ہے. پھر ساری چیزیں جو ہے لوگ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر، حتیٰ کہ صبح کے وقت میں بھی جو ہے، حالانکہ یہ آداب کے خلاف ہے. ہم جانور کو جب انتہائی ادب کے ساتھ لائیں تو اس کو جو ہے انتہائی مہذب طریقے سے اس کو اتاریں، اور اتارنے کے بعد جانور کو باندھیں، اس کو جو ہے کھلانے پلانے. آج ہی جو ہے صبح کو اللہ غریق رحمت کرے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جانوروں کے آداب کے سلسلے میں فضائل حج میں جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں بیان. اللہ نے انہیں اپنے وقت کا شیخ العرب والعجم بنایا کہ جس قدر ان کی گہری نگاہ جانور کے حقوق کے اوپر تذکرہ فرما رہے تھے کہ بعض حضرات بلیوں کو پالتے ہیں لیکن بلیوں کے پالنے میں بلیوں کے جو حقوق ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، اور پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے آخرت میں اس کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہوگا. اب غور کریں کہ ہم جانور کو لے کر کے آ رہے ہیں، جانور کو مارنا، اس کو دوڑانا اور پھر دوسری ناشائستہ حرکتیں کرنا، کیا اس کی وجہ سے آخرت میں ہماری گرفت نہیں ہوگی؟ پھر دوسری طرف یہ ہے کہ ہم جس ملک کے باشندے ہمارے دیگر برادران وطن ہیں، ان برادران وطن کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. ان برادران وطن کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. ہم اپنے عمل و کردار سے، ہم اپنے عمل زبان سے نہیں بلکہ ہم اپنے عمل و کردار سے جو ہے یہاں وہ عمل پیش کریں جس عمل کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پیش کیا تھا، اور جس عمل کو سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. انہوں نے دکھایا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنی جانوروں کی قربانی کی ہے. خود حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 60 جانوروں کی قربانی کی، اور ان جانوروں کی قربانی میں گائے کی بھی قربانی کی. مسند احمد میں وہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی بھی قربانی کی. لیکن جو ہے اس طرح بے ہنگم کیفیت جو ابھی اس وقت میں ہے اس سے جو ہے پرہیز کریں. دوسری طرف جانور کے قرب ذبیحہ کے وقت میں نہ جو ہے اس وقت میں کسی طرح کی کوئی تصویر جو ہے آپ لوڈ کریں، نہ تصویر لیں اور نہ اس کو شیئر کریں. یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ اس طرح کا کام کرنا، اس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسروں کی جو ہے تکلیف ہوتی ہے. یہ انتہائی ناشائستہ حرکت ہے، اس سے بچنے کی جو ہے شدید ضرورت ہے. اسی طریقہ سے گوشت وغیرہ بانٹنے میں جو ہے
बिल्कुल उसमें भी जो है तहजीब की रियायत हो, किसी तरह खून वगैरह का धब्बा ना हो, बर्तनों में बिल्कुल बंद करके जो है इस तरह दूसरों के पास पहुंचाया जाए कि किसी को पता ही ना चले, और ना जो है किसी और हंगामे की कैफियत हो, ज़बा के वक्त में न चिल्लाना हो, ना चीखना हो, और न दूसरी चीज़ें हो। हमारे दिगर उलमाए इकराम मौजूद है, बस इसका ख्याल रखें कि हमने अल्लाह के लिए जानवर को लाया है तो फिर अल्लाह के लिए सारे काम को करें। अगर ये काम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जो है इस तरह की नाशाइस्ता हरकत कहीं पर ना होगी, और इसकी वजह से हम अपने आप को बदनाम नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से हम हरकत करते हैं तो हम अपने आप को तो बदनाम करते ही, हम जिस मजहब को मानते हैं उसको भी बदनाम करते हैं। इसलिए जो है इन उमूर से हमें सख्त बचने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला शानहू हम तमाम लोगों को हुस्न अमल की तौफीक नसीब मरहमत फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवान हज़रात जो है इन बातों का ख्याल रखेंगे। तो मकसद है, मकसद हमारे आज जो है वो मकसद हमारे ये है कि हमारे बच्चे जो कुर्बानी को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में डालकर लाइक, व्यूज़ और शेयर बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे बिरादरान वतन के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। हालात बद से बदतर है। हमें उन बच्चों को समझाना है, उनकी जो यूट्यूब है उनको रिपोर्टिंग करनी है, ये करना है, शॉर्ट में बात करें और उनको पैगाम दें। जनाब इरफान शेर साहब। मेरा पैगाम देशवासियों के लिए ये है कि इस बकरीद के मौके पर हमें क्या करना चाहिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में जो गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, सभी के यहाँ जानवर की बलि यानी जानवर की कुर्बानी किसी न किसी तरीके से दी जाती है। लेकिन मेरा तरीका क्या होगा इसको हमें सोचना है। वो लोग भी यूट्यूब में और सोशल मीडिया में इस बलि के जिस बेरहमी से बलि होती है वो पोस्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं, हमें ख़ुद ख़राब लगता है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये एक इबादत की चीज़ है। आज के दौर में देखा जा रहा है कि हर धर्म में, हर मज़ाहिब में जो इखलास ख़त्म हो गया है, भक्ति ख़त्म हो गई है और दिखावा जो आम हो गया है। लोग जो है जितना अल्लाह को, ईश्वर को पसंद है, भक्ति यानी जो काम करे दिल से करे और सही इरादे से करें, उनका इंटेंशन जो प्योर होना चाहिए, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। आज ज़्यादा दिखावा हो रहा है और इस दिखावे से हमें बचने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमें दूसरे भाइयों को उस सोशल मीडिया के पोस्टिंग से क्या तकलीफ़ पहुँचेगी, वो तो अहम है ही है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि हमारा अल्लाह किसी भी रयाकारी के काम को पसंद नहीं करता है, दिखावे के काम को पसंद नहीं करता है। हम ये इबादत का मामला है, हम इबादत को पर्दे में करें, सिर्फ अल्लाह के लिए करें। इसमें दिखाने का अगर थोड़ा सा भी कोई परसेंटेज आ जाएगा तो अल्लाह के सामने ऐसी इबादत रद्द हो जाएगी। अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं है जिसमें दिखावा हो। इसलिए मैं अपने देशवासियों यानी मुसलमानों को भी और गैर मुसलमानों को भी सबको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम कोई ना करे। जो बलि मंदिर में जो बलि दी जाती है और जो कुर्बानियों में जानवर ज़बह किया जाता है, इन सब को पोस्टिंग ना करे और सोशल मीडिया में इसका बहुत ख़राब असर पड़ता है, इसका ख़राब अंजाम होता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरी तरफ से ये पैगाम है कि हम अगर अपने धार्मिक काम कर रहे हैं तो हम अपने सही भक्ति के साथ, सही नीयत के साथ, इंटेंशन के साथ करें, ये दिखावे के लिए ना करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगामी 7 जून ঈদুল আজহা। বছরে একবার আমরা ঈদ এবং একবার বকরা ঈদ পাই। আজকে আমাদের আপনাদের সামনে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে বকরা ঈদ আমাদের একটি ইবাদত এবং ইবাদতের মাঝখানে আল্লাহ আর বান্দা ছাড়া কেউ আসবে না, কিন্তু আমরা আমাদের ইবাদতকে উৎসবে পরিণত করেছি। কুরবানি কোনো রকমেই আনন্দ উৎসব ফুর্তি করার বিষয় নয় এবং সকলের উপরে কুরবানি লাগুও হয় না। আল্লাহ যাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন তাদের উপরে ফরজ হচ্ছে তারা কুরবানি দেবে।
এবং কুরবানি কবুলিয়াত মানে আল্লাহ গ্রহণ করবেন কি না এটা আপনার নিয়তের উপরে নির্ভর করছে। তো আপনি কি জাঁকজমক করতে চান, নাম কামাতে চান, যে এলাকার বিশাল একটা প্রাণী আপনি নিয়ে এসছেন, তার দাম এত লক্ষ টাকা, সেটা খুব সুন্দর, চতুর্দিকে চর্চা হোক, তাহলে আপনি দুনিয়াতেই থেকে যান, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলো না। এবং আল্লাহ তার রসুলের মাধ্যমে আমাদের বলে দিয়েছেন আমাদের মাঝামাঝি ধরনের একটি নিখুঁত প্রাণী দিতে হবে, যেটা খুব চরম সুন্দর হতে হবে তাও নয়, কিন্তু ত্রুটিমুক্ত একটা মাঝারি ধরনের, যেটাকে আমাদের উর্দুতে আমরা দরমিয়ানি বলি। আল্লাহর কাছে মূল্য কত কোটি টাকা বা কত লক্ষ দিয়ে আপনি কিনেছেন, নিলাম করেছেন, কোনোই মূল্য রাখে না একটি সামান্য মানুষের ছোট্ট প্রাণী আল্লাহ হয়তো কবুল করবেন। কিন্তু এই ভারতবর্ষে একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। আমাদের শত্রু, ইসলামের শত্রু এবং মুসলমানের শত্রুর অভাব নেই, এবং তারা ভারতবর্ষের পরিবেশ নষ্ট করতে যাচ্ছেন। বিশেষ করে প্রতি বছর কুরবানির সময় পশু প্রেমিকের খুব আবির্ভাব হয়, মানে বাকি সব সম্প্রদায়ের যা বলি হয় তাতে তাদের কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কুরবানি আসলেই তারা পশু প্রেমিকরা জেগে ওঠে। অতএব আমাদের খুব সাবধান হতে হবে, কারণ আমরা ভারতবর্ষে আছি, এখানে পরিবেশ নষ্ট করার জন্য অনেকে হাঙ্গামা করছে। অতএব পশু আনার ক্ষেত্রে আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। পারলে যারা পশু আপনাকে বিক্রি করছে দূরের থেকে আসলে তাদেরকে কন্ট্রাক্ট দেন যে আমরা কিছু টাকা বেশি দেবো, আপনার দায়িত্বে আমার পশুটা পৌঁছে দিয়ে যান। অচেনা অপরিচিত এলাকায় আপনারা চলে যাচ্ছেন এবং সেইখানে মুসলিম দাড়ি টুপিওয়ালা যুবকদের দেখে আরএসএস এর যারা হিন্দুত্ববাদী মাইন্ড, যারা শুধু দাঙ্গা চায়, এর মানে এই নয় যে সব হিন্দু খারাপ, কিন্তু কিছু মানুষ তো আছে যারা দাঙ্গা লাগাতে চাচ্ছে। অতএব সেই ক্ষেত্রে সাবধান হবেন। কুরবানির ছবি আপলোড করবেন না, কারণ আমরা যেটা কুরবানি করছি যেই প্রাণীটি, সেটা হয়তো কারোর জন্য উপাস্য, তার মনে আঘাত লাগতে পারে। অতএব কারো ভাবাবেগে আঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য না। এবং কুরবানি করার ওই রক্তাক্ত ছবি কোনোভাবেই আপলোড করবেন না, তাহলে এটা একটা লোক দেখানো ব্যাপার হবে। আল্লাহর জন্য যে আমার ইবাদত যা কুরবানি, সেইটা কিন্তু আর হলো না। আর পরিবেশ দূষণ হবে। সোশ্যাল মিডিয়া এটা নিয়ে আমাদের শত্রুপক্ষ এটাকে ব্যবহার করবে। এবং তার থেকে বড় কথা, আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই পশুর ছবি দিলে তাদের ভাবাবেগে আঘাত লাগছে, আমরা কারো মনে আঘাত দিয়ে আমার ধর্ম পালন করব না। আরেকটি বিষয়, কুরবানি হয়ে যাওয়ার পর মাংস বিতরণের জন্য আপনাদের খুব সাবধান হতে হবে। দিনের আলোয় বিতরণ করবেন, নিজের সেফ এলাকার মধ্যে বিতরণ করবেন। বহু দূরে যেখানে বিপজ্জনক এলাকা, ফিরতে অন্ধকার হয়ে যাবে, রাত হয়ে যাবে, আপনারা অ্যাভয়েড করুন। যেই এলাকায় যেই আত্মীয়ের বাড়িতে অলরেডি কোরবানি হয়েছে সেখানে জোর করে মাংস পৌঁছানোর কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ তার বাড়িতে প্রচুর মাংস আছে। বরঞ্চ আপনার প্রতিবেশী যারা গরিব দুঃখী আছে তাদের বেশি থেকে বেশি দান করুন। এবং কখনো রক্তাক্ত পোশাক পরে বা যে ঝুলা করে, যে ব্যাগে করে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন, তাতে রক্ত দেখা যাচ্ছে বা তার থেকে মাংস দেখা যাচ্ছে, এমন কোনো দৃষ্টিকটু আচরণ করবেন না। প্যাকিং করে সুরক্ষিতভাবে নিয়ে যাবেন, এমনভাবে নিয়ে যাবেন যাতে বাইরের কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না হয় এবং আপনার কারণে যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। এবং এই উৎসব বা এই ইবাদতকে কেন্দ্র করে আমাদের যেন সমাজে কোনো অশান্তি না হয়, আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। এইটুকু অনুরোধ আপনাদেরকে রেখে আমি আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি। ধন্যবাদ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से जो मैसेज देना है, जो पैगाम देना है, हमारे नौजवानों को पैगाम देना है, ख़ास तौर पर जो क़ुरबानी के नाम पर, क़ुरबानी के जानवर के ख़रीदने के नाम पर और क़ुरबानी के गोश्त के तकसीम के मरहलों तक ये सारे काम जो अंजाम दिए जाते हैं, चंद सालों से जो देखा जा रहा है, और इस साल जो देखा जा रहा, मजबूर हो करके हमारे इन अहबाब ने ये फ़ैसला लिया कि हम अपनी आवाज़ को, सोशल मीडिया के बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम बड़ी क़ुव्वत के साथ और हमदर्दाना अंदाज में हम अपने कौम के नौजवानों को ये समझा सके कि तुम क्या कर रहे हो, कैसी तुम्हारी तरबियत हो रही है, और कैसी नस्ल जो है, ताज्जुब होता है, हैरानी होती है कि कैसी नस्ल जो है हमारे सामने जो है वो सामने है कि उनको किसी चीज़ का पासो लिहाज नहीं है, किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, क्या बोल रहे हैं उनको उसका शऊर नहीं, क्या कर रहे हैं उनको शऊर नहीं है। बिल्कुल ये पागलपन है, ये हैवानियत है। अल्लाह ताला ने जानवरों को हमारे लिए हलाल किया है,
کسی کے دودھ کو ہمارے لیے حلال کیا، کسی کے گوشت کو ہمارے لیے حلال کیا، کسی کو سواری کے طور پر ہمارے لیے جائز ٹھہرایا کہ ہم اس کی سواری کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں تخلیق بخشی ہے، اسی اللہ نے ان جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ماں باپ کا حق ہمارے اوپر ہے اور ہمارا حق ماں باپ کے اوپر ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر حق ہے، اسی طرح ان جانوروں کے بھی حقوق اس نبی نے، جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں اور جس نبی کے یہ نوجوان نام لیوا ہیں، جن کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور نبی جو ہے نبی سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی نبی کی یہ تعلیم ہے، ان کی تعلیمات میں یہ بات داخل ہے کہ جانوروں کے حقوق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے رحم کرنا، شفقت کرنا ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ایک اچھا عمل، ایک محبوب عمل قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے ایک جانور کے ساتھ بھی ایک محبت والا معاملہ، شفقت والا معاملہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، بلکہ اس محبت کرنے پر، جانوروں سے محبت کرنے پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ مشہور حدیث ہے، علماء کرام یہاں پر موجود ہے، کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں، آپ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے، آپ کس ملک کے اندر رہتے ہیں، ملک میں کیا چل رہا ہے، دنیا کے حالات کیا ہیں۔ دنیا میں ایک طرف یہ حالات ہیں، ہمارے ملک میں ایک طرف یہ حالات ہیں، اور دوسری طرف جو ہے آپ فرقہ پرستوں کو، جن کو ایک موقع چاہیے، ایک شہ چاہیے، ان کو ایک شہ مل جائے تو اس کے بعد شہر میں اور ملک میں آگ لگانے کے لیے ان کو جو ہے ایک موقع فراہم ہو جائے، آپ ان کو موقع دے رہے ہیں۔ ایک تو ایسے ہی یہ حیوانیت کے خلاف ہے کہ کسی جانور کو اتارتے وقت جو ہے جو جس طریقے سے انداز اختیار کیا جا رہا ہے، ایک جانور کو لے کر پورے محلے میں گھمایا جا رہا ہے اور اس طریقے سے جانوروں کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے، بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ ان جانوروں کے سامنے اس سے بڑا جانور یہ خود بن گئے، بڑے جانور ہیں، یہ بڑے حیوان قسم کے لوگ ہیں اور ان کی بڑی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور افسوس آتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ان چھوٹوں کی کیسی تربیت کی، اور اس سے زیادہ افسوس یہ آتا ہے کہ یہ سارا منظر دیکھنے کے باوجود بعض مسجد کے ائمہ حضرات بھی، مسجد کے کمیٹی کے لوگ بھی، سب کی ذمہ داری ہے، صرف ائمہ علماء کی نہیں بلکہ سب کی ذمہ داری ہے، اس علاقے کے کلب کے، جو علاقہ کے محلہ کے کلب کے لوگ ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے آپ کے محلے کے اندر، آپ کو جو ہے فوراً میدان میں آنا چاہیے، فوراً منظر میں عام پر آ کر کے اس ظلم کے خلاف، اس وحشیانہ عمل کے خلاف آپ لوگوں کو آواز بلند کرنا چاہیے، نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہم یہی بولنا چاہیں گے اور اپنے نوجوانوں سے مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ خدا کے واسطے، جمعہ ایک موقع پڑ رہا ہے ہمارا، ایک جمعہ کا ایک موقع، ایک بہترین موقع ہے، عید الاضحیٰ کا بھی جو ہے بہترین موقع ہے، اس موقع پر ہم ائمہ کرام سے گزارش کریں گے کہ بڑے شد و مت کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ میسج دینے کی ضرورت ہے ان نوجوانوں کو جو یہ سمجھ نہیں رہے، اور یہ جو یوٹیوب کے نام، یوٹیوب میں باضابطہ چینل بنا رکھا ہے اور ان جانوروں کی جو ہے باضابطہ اس میں ایک ایک چیز کی منظر کشی ہو رہی ہے، ایک ایک چیز کی تصویر کشی اور ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اور الگ الگ طریقے سے وہ اپنے وحشیانہ عمل کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، اس پر سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے معاشرے کو بچائیں۔ یہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں اور یہ معاشرے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، معاشرے کو، سماج کو، اپنے پارا اور اپنے علاقے کو ان اوباشوں کے حوالے نہ کرے، سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ آج کے اس پریس کانفرنس سے ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے نوجوان موقع کی اور حالات کی نزاکت کو، اس کی حساسیت کو سمجھیں گے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے آپ خود قانون کے زد میں آئیں یا آپ خود جو ہے کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ یہی میسج دینا تھا، یہ پیغام دینا تھا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، قربانی کا عمل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حق اور انصاف کے لیے جو مجاہدانہ زندگی ہے، اس مجاہدانہ زندگی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور اپنے پیدا کرنے والے رب العالمین کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے۔
قرآن مجید کے پارہ نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا خطاب کر کے کہ دیکھو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون ہماری بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کا جو تقویٰ ہے وہ ہمارے تک پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم کن جذبات کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ کیا ہمارے دل کی یہ کیفیت ہے کہ آج ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اپنے پیسوں کو لگا کر کے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں؟ اگر اللہ کا ہم سے مطالبہ ہوا تو ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی حق اور انصاف کو کھڑا کرنے کے لیے، حق اور انصاف کی آواز کو بلند کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم ان جذبات کے ساتھ قربانی کرتے ہیں تو اصل میں ہماری قربانی اپنے اصل مقصد کی طرف رواں دواں ہے، اور اگر ہمارے دلوں کے یہ جذبات نہیں ہے تو پھر ہم اصل چیز سے ہٹ کر کے ہمارا رخ کسی دوسری طرف چلا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا عمل یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک محبوب عمل ہے۔ اس کے اندر جو کام ابھی انجام دیا جا رہا ہے، جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، جیسے ہمارے ساتھیوں نے بتایا، اس بات کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ قربانی جیسا محبوب عمل بھی ضائع اور بیکار ہو جائے۔ جس طرح سے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے پیسوں کا حلال ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے اور اس پر ثواب پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ہم قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہوں۔ ریاکاری کا جذبہ، دکھاوے کا جذبہ، واہواہی کا جذبہ، یہ جذبات ہمارے اندر نہ پائے جاتے ہوں۔ اس لیے ہماری گزارش ان تمام حضرات سے جن کے اندر اس طرح کے جذبات کہیں پائے جاتے ہوں، یہ ہے کہ وہ توبہ کریں ان چیزوں سے، اور قربانی کا جو صحیح طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو اختیار کریں۔ اور جمعہ کے موقع پر تمام ائمہ اور خطبہ سے اور وہ تمام افراد جو سماج کے اندر کوئی مقام رکھتے ہیں، سماج کے جو سمجھدار افراد ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج کے نوجوانوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ جانور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، قربانی کا بہانہ بنا کر کے ان کو بیجا دوڑایا نہ جائے، اتارنے میں ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں جانوروں کے آداب کے خلاف ہیں، اس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں قربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں قربانی کا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق انجام دینا ہے، تب جا کر کے ہم قربانی سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی بھی ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کافی دنوں سے میں دیکھا ہوں عید کے وقت میں، جس وقت عید کے دن گانا بجانا ہوا کرتے تھے علاقوں میں، آپ بطور امام آپ جا کر کے اس جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب تو وہ لوگ روکتے نہیں تھے تب تک آپ وہاں سے اٹھتے نہیں تھے۔ بڑا انقلاب آیا تو اس کے بعد سے پورے علاقے میں جو لوگ اس کے خلاف جو ہے میوزک تمام چیزوں کو جو ہے یہ رمضان کے بعد بجانا بند کر دیا۔ ایسے صورتحال میں جو ائمہ کرام جو ہیں، جو علماء ہیں، کیا ایسے اسٹیپ لیں گے آنے والے وقت میں جس طریقے سے جو ہو رہا ہے سامنے جا کر کے روکنے کی کوشش کی جائے گی؟ جی یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگ اسٹیج سے ہٹ کر کے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اکثر جو ایک عام جو مزاج بنا ہوا ہے، اگر ائمہ حضرات کا جو احترام ہے معاشرے کے اندر یا بستی علاقوں کے اندر، اگر ائمہ حضرات اپنے علاقہ کے کلب کے ذمہ داروں کو لے کر کے، جیسے کہ مفتی صاحب کرتے ہیں کلکتہ کے اندر، اور آپ جو ہے چونکہ ہمارے محلے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو دیکھا تھوڑی بہت محنت کی تھی ہم لوگوں نے کچھ سال، تو دیکھیے الحمدللہ ابھی تک اس کے اثرات ملتے ہیں کہ وہ ہم لوگ جو ہے عید کے چاند راتوں میں جو خرافات ہوتا تھا، ناچ ڈانس گانے بجانے وغیرہ، تو اس کو لے کر کے ہم لوگ نکلتے تھے اور تھوڑی سی محنت کرتے تھے، چکر لے رہے مصلیوں کو لے کر کے گروپ کی شکل میں لوگوں کو، نوجوانوں کو سمجھاتے تھے، اس کا ایک بہت ہی اچھا اثر دیکھنے۔ تو اسی قربانی کے موقع پر جو یہ خرافات ہو رہے ہیں، اگر ہر محلہ کے اگر ائمہ حضرات کلب کے ذمہ داروں کو لے کر کے، علاقے کے کچھ اہم شخصیات کو لے کر کے اگر ایک گشت میں نکل جائے، ایک راؤنڈ نکل جائیں اور گلی کوچوں تک پہنچ کر کے یہ کریں، اس کو الحمدللہ ہم لوگوں نے اس علاقے میں بھی چالو کیا۔ ہمارے مفتی صاحب جو ہے مفتی شمائل صاحب وہ بھی بغان مسجد کے اطراف میں اس علاقے میں بھی انہوں نے کام کیا، بجاپتہ چاند رات میں پہنچ کر کے اس کام، تو اس طرز پر اگر کام کیا جائے، تھوڑا سا اسٹیج سے ہٹ کر کے بھی، مائک سے ہٹ کر کے بھی کچھ کام کریں عملی طور پر زمین پر اتر کے، تو اس کے بڑے اچھے خاطر خواہ اس کے اثرات اور رزلٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کام ہوا بھی ہے۔ ابھی
حضرت کیا کہیں گے ملین جو جس طرح سے دیکھا گیا آپ کے پاس ایک ویڈیو ہے ملین ویوز جا رہا ہے, کیا یہ پیسے بنانے کے لیے لوگ کرتے ہیں اور کس نیت سے کرتے ہیں یہ تو اور یہ مسلم معاشرے کے بچے ہی کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, البتہ یہ ہے کہ جو چیز ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی. اب چاہے وہ کسی بھی نیت کے ساتھ کر رہے ہوں, چاہے پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہوں یا محض نمائش کے لیے کر رہے ہوں, اب کرنے کا کام یہ ہے کہ بحیثیت بڑے ہونے کے ہر محلے کے افراد اپنے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کریں, انہیں سمجھائیں کہ اس طرح کی چیزوں سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اصل میں چونکہ ابھی نوجوان ہیں, زیادہ تجربہ نہیں ہے, دنیا دیکھا نہیں ہے, تو انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, اس کے کیا برے نتائج ہو سکتے ہیں. اور اگر انہیں بتایا جائے, سمجھایا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو بات کو مانے گی انشاءاللہ. سمائی صاحب, ایک چیز جو دیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پر ایز اے سوسائٹی, جب ایک آپ کسی اہم مدعے کے اوپر آپ ریسرچ کر کے نیوز دیتے ہیں یا انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, لوگ اس پر جو ہے توجہ نہیں دیتے, اس پر لوگ دیکھتے نہیں ہیں. لیکن جب بھی کبھی آپ دیکھیں اس طرح کی ویڈیوز جب سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جاتی ہیں جانوروں کو لے کر کے, خاص طور پر گائے کو لے کر کے, کیونکہ ہندوستان میں گائے کو لے کر کے ایک سینٹیمنٹ ہے دوسرے کمیونٹیز کی, ان تمام ویڈیوز کو جب پوسٹ کیا جاتا ہے لوگ اس پر جم کر ویوز دیتے ہیں. انفیکٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو ملینز میں, اور لوگ انہیں سیلیبریٹی کی طرح جو ہے ٹریٹ کرتے ہیں, جرنلسٹ کو درکنار کر دیتے ہیں, اے کیا بولی سے کیا کھائیس, اس طریقے کے الفاظوں کے جو ہے وہ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں گندے الفاظوں میں, ان سب چیزوں کو جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے خاص طور پر مسلمان علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے, اور علاقے میں جو پولیٹیشینز کہہ لیں یا کلبس کہہ لیں, ایسے لوگوں کو سیلیبریٹیز بنا کر سامنے لاتے ہیں, ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے, ایسے مزاج کے لیے آپ کیا کریں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پورے عالمی سطح پہ, پوری گلوبلی لوگوں کا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی ہی طرف رجوع دینا ہے. آپ کرکٹ میچز کو دیکھیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو رہا ہے, آپ بالی ووڈ ہالی ووڈ کچھ بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, یہ انٹرٹینمنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ جتنے انڈسٹری میں چلے جائیں, ہر جگہ پہ کمرشل بینیفٹ کے لیے عوام کو انٹرٹینمنٹ میں لگایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ انسانی ایک فطرت ہے کہ انسان جو ہے انٹرٹینمنٹ کی طرف مائل ہوتا ہے, اس کا رجحان وہاں پہ پیدا ہوتا ہے. تو ان کو اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے. اب اتنا زیادہ مزاج ہمارا کرپٹڈ بنا دیا گیا ہے, ہمارے مائنڈ سیٹ کو اس طرح ویسٹرنائز اور لبرلائز کر دیا گیا ہے کہ اب ہم عبادتوں میں بھی انٹرٹینمنٹ تلاش کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ایک بندہ اگر کسی جانور کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے تو وہی لاکھوں دوسرے ہی لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, لاکھوں لوگ جو ہے ویوز دے رہے ہیں, کمنٹس کر رہے ہیں, سراہ رہے ہیں, اس سے اس کو اور ہمت مل رہی ہے کہ وہ آگے جا کے کرے. معاشرے میں ایسے بھی چینل ہیں ہمارے کہ دکھا رہے ہیں کہ بازار جاتے ہیں, وہاں خصی کی قیمت بتائی جا رہی ہے, یہ 65,000 ہے, یہ 70,000 ہے, یہ 1.5 لاکھ. نہیں, یہ اگر تعلیم کی غرض سے ہو تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ بھائی بازار کا بھاؤ کیا چل رہا ہے. اگر اس غرض سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن محض نمائش کے لیے, انفارمیشن کے لیے نہیں, محض نمائش کے لیے اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ غلط بات ہے. تو عبادتوں میں بھی انٹرٹینمنٹ تلاش کرنے کا جو ہے مزاج ہمارا بن گیا ہے, جو کہ بہت خطرناک چیز ہے. اور دنیا جو باطل طاقت ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ہم اپنے مقاصد سے ہٹ کر ان کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیں جن میں ہمارا ان کا کمرشیل بینیفٹ ہو, باقی ہمارا فائدہ ہو یا نقصان ہو ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے, سب کو سمجھنا چاہیے کہ کس کانٹینٹ کو ہمیں دیکھنا ہے اور کس کو پروموٹ کرنا ہے. اور یاد رکھیے ایک کانٹینٹ جسے ہم پروموٹ کرتے ہیں یہ اسی طرح ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جس طریقے سے ہم اپنے الفاظ کو بولتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ایک آواز بھی ہم نکالتے ہیں تو اللہ اسے نوٹ کر رہا ہے. ہم جس چیز کو فارورڈ کر رہے ہیں اللہ اسے نوٹ کر رہا ہے. ہمارے فارورڈ کرنے کے نتیجے میں جو برے نتائج ظاہر ہو رہے ہیں اس کا وبال بھی ہمارے اوپر آئے گا. ٹھیک اسی طریقے سے کہ کسی اچھی چیز کو پروموٹ کرنے سے جو اچھے نتائج ظاہر ہوں گے اس کا ثواب بھی ہے. ایسے لوگوں پہ کیسے لگام لگائیں گے جس طرح سے جانوروں کو اتار رہے ہیں, دکھایا جا رہا ہے, نمائش کر رہے ہیں, دوڑایا جا رہا ہے, اس کو ایک تماشا بنایا جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز اویئرنیس, اور اسے روکنے کی ہی یہ ایک طریقہ اس کا ہے جو یہ کانفرنس کو کنڈکٹ کیا گیا ہے. دوسری چیز اس میں مسجد کے ائمہ کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے کہ اس پر مسلسل بات ہونی چاہیے. تیسری چیز محلے کے جو ذمہ داران ہیں, بڑے ہیں, اور ہر خاندان اور ہر گھر والے
جس میں جو بڑا فیملی ممبر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کرے, جہاں سختی کی ضرورت پڑے وہاں سختی سے روکے, جہاں نرمی سے سمجھایا جا سکتا ہو وہاں نرمی سے سمجھائے. محلے میں لوگ جو جمع ہو رہے ہیں وہ بھی تو محلے ہی کے ہیں نا, تو یہ محلے والوں کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں میں نہ لگائیں اور غلط کاموں میں نہ لگائیں, اور کوئی ایسا کر رہا ہے تو اسے ڈسکریج کرے اور اسے روکیں, پریکٹیکلی باہر نکلے اور روکنے کی کوشش کریں. سوشل میڈیا میں جس پرکار سے قربانی کی جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہے, کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کامنل ٹینشنز کو بھی بڑھاوا دے رہی ہے؟ سب سے اس چیز میں دو پہلو ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو مسلمانوں سے یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ قربانی نہیں ہونی چاہیے, تو قربانی ہر سال ہوگی, ہمیشہ ہوگی, جس طرح ہو رہی ہے ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح سوشل میڈیا میں ڈال کر یہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ کمیونل ٹینشنز کریٹ ہو جائیں, اور اسلام بحیثیت دین اور ایک ایسا دین جو امن و امان چاہتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کے کاموں کو انکریج نہیں کرتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے خواہ مخواہ وطن میں یا ہمارے ملک میں ایسے ٹینشنز کریٹ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے اور پھر جس سے ہمارا ہی نقصان ہو. اس لیے اس طرح کی چیزوں کو سوشل میڈیا پہ بالکل بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ عبادت ہے, عبادت کو عبادت کی طریقے سے کریں. اتر پردیش میں دیکھا گیا ہے کہ یوگی سرکار نے کئی سارے نردیش دیے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا نہیں, تو آپ لوگ بھی کیا سرکار سے ایسی کچھ مانگ کر رہے کہ ان سارے جو چینلز کو بین کیا جائے, یا تو جو یوٹیوبرز ہیں ان کے اکاؤنٹ کو ان پہ بین کیا جائے؟ دیکھیں, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ایسے آدیش حکومت دے یا نہ دے کہ کس طرح کرنا چاہیے کس طرح نہیں کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں یہ چونکہ مسئلہ پورا مذہبی ہے تو یہ علماء ہی بیان کریں گے کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے کس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر حکومت اس چیز کے لیے تیار ہے کہ علماء کی طرف سے جو گائیڈ لائنز جاری ہو رہی ہیں اس کو آپ لیگلی اس کو نافذ کریں, قانون بنا کر کہ آپ کے ملک کے یا آپ کے شہر کے میجورٹی آف اسکالرز اور جو کریڈیبل اسکالرز ہیں جو صحیح معنی میں عوام مسلمان جسے جو اعتماد کرتی ہے وہ ان کی طرف سے قربانی کی یہ گائیڈ لائنز آئی ہے, لہٰذا حکومت ان گائیڈ لائنز کو بحیثیت قانون نافذ کرتی ہے, تو اس میں ہم یقیناً مطالبہ کرتے ہیں. مفتی صاحب, آخری سوال ہے, اس طرح سے دیکھا جا رہا بنگال میں پہلے سے بہت کم ہو گیا ہے کہ کھلے عام قربانی جو ہے کر رہے ہیں, روڈ پر ہو چاہے گلی میں ہو, ترپال سے ڈھک کر رکھ کر ہو, جو کھلے عام کر رہے ہیں ان لوگوں کی کیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے یہاں المیہ ہے کہ کھلے عام کرنا تو الگ بات ہے, جانوروں کو رکھنے کی بھی تمیز نہیں ہمارے اندر. کسی کے دروازے کے پاس لا کر باندھ دیا, کسی کی کھڑکی پہ باندھ دیا. یہ کامن سینس کی چیز ہے کہ ایک کامن ایریا ہے, ایک بندہ گھر سے باہر نکلے گا, آپ وہاں پہ کیسے اپنے جانور کو باندھ سکتے ہیں؟ آپ اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. لہٰذا اس چیز میں بالکل آرگنائزڈ انداز میں یہ ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال میں نہیں ہوگا. اس کے لیے پورے شہر کی سطح پہ ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے ہر علاقے سے, جو آرگنائز کریں کہ جانوروں کو اس علاقے میں اگر ہمیں رکھنا ہے تو کس حد تک رکھنا ہے, کہاں رکھنا ہے, کس انداز میں رکھنا ہے. اور گریجولی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ ابھی سے کام شروع ہو جائے تو آئندہ 5-10 سالوں کے اندر ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے. کہ جو شوارع عامہ ہے, کل یقین جانیے 5 منٹ کا راستہ ہے جہاں سے مجھے جانا تھا جس جگہ پہ, آدھا گھنٹہ لگا, میں راستہ ہی بدل رہا ہوں, ایک راستہ نہیں ہے جانے کا, کہاں سے جاؤں میں؟ یہ جب ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ غیروں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ہم سے. اور کیا اسلام یہ چیز سکھاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار, شریعت میں کسی کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. بی جے پی کے ایک لیڈر کا کہنا ہے کہ شمع جی, اگر سوال کرتی رہیں گی تو وقت چلا جائے گا. مختصر میں 2 سوال اب ہم اپنے شریعت کو کسی بی جے پی کی لیڈر سے یا پھر کسی بھی پولیٹیشین سے, شریعت ہمیں جو کہتی ہے ہم وہ کہیں گے. ہم بحیثیت علماء ایک چیز کو یہاں پر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں. جو اچھا کام کرے گا, جو امن و امان کو ملک میں لائے گا, جو ہمارے اکانومی کو بڑھائے گا, جو پیس کا کام کرے گا, ہم ظاہر ہے اس کو سپورٹ کریں گے. پولیٹیشین کیا کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ دین کا کام ہے, شریعت کا کام ہے, کانسٹیٹیوشن شریعت پہ ہمیں عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے. اللہ اگر کہہ رہا ہے اس کی قربانی کرنا ہے تو ہم اس کی. ہمارے ساتھ ایک آخری سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ایک وقت ہوا کرتا تھا جب ہماری کمیونٹی میں جو لوگ انٹرسٹ کے بزنس کرتے تھے یا کسی غلط کاروبار سے تعلق رکھتے تھے تو ان کے گھروں پر یا ان کے ساتھ ملنا لوگ جو ہے ملنا مناسب نہیں سمجھتے تھے. لیکن آج جس طریقے سے خاص طور پر مسلم معاشرے میں اسکیمس کے پیسے سے جس طریقے سے نمائش کی جا رہی ہے, لوگ آرام سے جا رہے ہیں, وہ جو ہے لوگوں کو پہلے ڈس اون کرتے تھے, ان لوگوں کو ان کے ساتھ تو شریک کرنا بند کرتے تھے. اب کہیں نہ کہیں تو یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں, ان کی چیزوں میں جا کر کے ان کے فنکشنس کو تمام چیزوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں.
اس کے اوپر کس طریقے سے کیا یہ چونکہ بالکل ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے کبھی بات کریں گے. مختصراً میں یہ بتا دوں کہ بالکل یہ غلط چیز ہے. گناہوں کو نارملائز کیا جاتا ہے معاشرے میں. جو نارملائز کرنا ہے بہت خطرناک چیز ہے اور اس کی سخت وعیدیں جو ہیں احادیث میں آئی ہے. لہٰذا یہ چاہیے کہ پہلا اسٹیپ تو یہی ہو کہ ہم انہیں سمجھائیں اور حتی الامکان شروع ہی سے بوائکاٹ کرنا، شروع ہی سے الگ ہونا نہیں. پہلے تو ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، انہیں سمجھانا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی کہ بھائی آپ اس گناہ سے بچ جائیے، اصلاح کا راستہ مناسب سے جائے. اس کے باوجود اگر وہ اس پہ مصر ہے تب پھر یہ ہونا چاہیے کہ پھر ایسے لوگوں کے فنکشنز میں اور ان کے پروگرامز میں اور بہت سی ایسی چیزوں میں جہاں انہیں احساس ہوگا آپ کے نہ جانے پہ کہ ہاں یہ کچھ غلط کر رہے ہیں، وہاں نہیں جانا چاہیے. اور آپ لوگوں کا شکریہ. پریس کانفرنس کیا جو اہتمام کیا، یہ تعریف ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی کہنا کیا ہے، عبادت کو عبادت رہنے دے. عبادت کو انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر میں ڈال کر کے ثواب کے نیت سے اپنے عبادت کو خراب نہ کریں. عبادت کو عبادت رہنے دے. لائک، شیئر، ویوز کے آسرا میں جو ہے آپ اپنی قربانی کو نمائش اور زینت کا ذریعہ نہ بنائیں. یہی کہنا ہے. اور آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگ بھی ساتھ دیں، چونکہ آپ بھی اسی سماج کے حصہ ہیں. آپ بھی ہمارا سپورٹ کریں. اور اس چلیے آپ پورا بول لیجیے. بول چکے بھائی. ٹھیک ہے، چلیے رضوان بھائی چلیے لیجیے.